السلام علیکم ناظرین، آج ہم اپنے اردو خطاطی کے دوسرے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے حروف تہجی لکھنے کا طریقہ سیکھا تھا، امید ہے آپ نے اس کی پریکٹس کی ہوگی۔ تو آج ہم دو حروف کو ملا کر لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ الف جو حروف تہجی کا پہلا حرف ہے، ساتھ شروع میں کسی لفظ کے اگر آ جائے تو کسی حرف کے ساتھ ملتا نہیں ہے، یعنی وہ اکیلا ہی لکھا جاتا ہے، تو اس لیے ہم بے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ الف بالکل اپنی جگہ پر ہی لکھا جائے گا، اوپر والی تین لائنوں کے اندر۔ اس کے ساتھ ہم نے بے جوڑ دی ہے، تو یہ بے الف با بن گیا ہے۔ اس کے ساتھ اسی بے کو اگر ہم بے کے ساتھ جوڑتے ہیں تو بے کو جو بھی حرف ہم نے جس لائن کے اندر لکھا تھا اس کو اسی جگہ لکھیں گے، ساتھ ہم دوسرا حرف جوڑتے جائیں گے۔ اب بے ہم نے ان دو لائنوں کے اندر لکھی تھی، اس وجہ سے ہم اوپر سے اس لائن کے اوپر سے شروع کر رہے ہیں اور یوں نیچے یہ بے کو بالکل اس کی جگہ پر لکھا، اور جو ساتھ ہم نے بے جوڑی ہے اس کو لائن کے اوپر سے شروع کیا ہے۔ اسی طرح بے کو جب جیم کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر جیم ان چار لائنوں کے اندر لکھا جاتا ہے، تو ہم لائن کے اوپر سے شروع کریں گے۔ یہ جیم کی اپنی اصل جگہ، یہ جگہ آپ نے بالکل باریک بنانی ہے، اور آگے بالکل وہی جیم جو ہم نے حروف تہجی کے اندر لکھا تھا۔ اچھا، کوئی بھی حرف جب دال کے ساتھ جڑتا ہے تو دال رے کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے حروف تہجی کے اندر رے اس طرح لکھی تھی، اب دال کے ساتھ کوئی بھی حرف جڑے گا تو دال بھی رے کی طرح لکھا جائے گا، اور رے کے ساتھ جب کوئی حرف جڑتا ہے تو پھر اوپر سے شروع کریں گے ایسے۔ اسی طرح سین کے لیے ہم تھوڑا اوپر سے شروع کر لیتے ہیں، آگے سین کے تین کنارے، یہاں پہ بالکل اسی طرح چھوٹا سا الف اور گول دائرہ بنا دیں گے جو حروف تہجی کے اندر لکھا تھا۔ اسی طرح دوسرے سین کو تھوڑا یہاں سے شروع کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بے صاد کے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ نے یہ جگہ یہاں سے بالکل باریک بنانی ہے، پھر صاد کو یہاں اوپر سے شروع کرنا ہے۔ اس کا یہ والا حصہ باریک بنا کر یہاں سے پورا پن لگائیں گے، تاکہ یہ جو ہم نے کنارہ بے کے ساتھ جوڑا ہے یہ اس کے بالکل اس نچلی سطح کے بالکل برابر ہو جائے، یہ صاد کے نچلی سطح کے بالکل برابر ہونا چاہیے۔ اسی طرح طوا کے ساتھ بھی جو طریقہ ہم نے صاد کے ساتھ کیا ہے وہی کریں گے، یہاں سے اس کو اسی طرح باریک چھوڑ دیں گے، پھر اوپر سے طوا بنائیں گے، یہ اس طرح۔ آئین بھی اسی طرح ہے، یہاں بالکل آئین چار لائنوں کے اندر لکھا تھا، تو یہاں اس لیے اوپر سے شروع کر رہے ہیں، اس کی یہ جگہ باریک اور آگے جیم کی طرح گول دائرہ۔ فا بھی بالکل با کی طرح،
یہاں سے آپ نے اس کا گول دائرہ بنانا ہے، لیکن اس کا یہ جو گول دائرہ بنائیں گے اس کو بھرنا نہیں ہے، اس گول دائرے کو خالی چھوڑنا ہے۔ یہ والا گول دائرہ آپ نے بھرنا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کا بھی گول دائرہ بنانا ہے، لیکن اس کا گول دائرہ بھر دینا ہے۔ فا کا گول دائرہ ہم نے بھرا نہیں ہے، کاف کا گول دائرہ بھر دیں گے۔ اچھا، بے اور کاف جو ہے، باریک کاف، یہ لکھنے کے لیے پہلے ہم بے اور الف، جیسے ہم نے اوپر لکھا تھا بے اور الف لکھیں گے۔ اس کے بعد یہ والی بے یہاں سے ہم نے بالکل اس کی اپنی جگہ پر لکھنی ہے، اس کے ساتھ ملا کر۔ تو یہ کاف بن جائے گا۔ پھر بے اور لام بھی بالکل اسی طرح ہے، پہلے بے اور الف اور اس کے نیچے اس طرح بے اور لام بن جائے گا۔ میم بھی اسی طرح نقطہ ڈال کے آگے اس طرح الف۔ بے اور نون، بے اور واو، واو بھی بالکل اپنی جگہ پر 2 لائنوں کے اندر۔ بے اور ہاتھی والی ہا جو گول لکھی تھی، وہ جب کسی بھی حرف کے ساتھ جڑتی ہے تو اس کی اس طرح شکل بناتے ہیں، اور 2 آنکھوں والی ہا وہ اس طرح لکھی جائے گی۔ یہاں سے آپ نے اس طرح باریک، یہاں سے اس طرح۔ اچھا، چھوٹی یا یہاں سے شروع کریں، پہلے ایسے کریں، ایسے کامہ ڈال کے اس طرح، پھر یہاں سے چھوٹی یا لکھیں گے۔ جگہ کافی ہے، ہم ایک دفعہ اور لکھ دیتے ہیں۔ بڑی یا جو ہے، بے جب بڑی یا کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ اپنی اصل شکل میں ہی دے رہے گا، بس اس کے نیچے ایک نقطہ ڈال دیں گے۔ یہ آج کا ہمارا دوسرا سبق مکمل ہو گیا۔ بے کا دوسرے حروف کے ساتھ جوڑ کس طرح کیا جاتا ہے یہ ہم نے لکھ لیا ہے، آپ نے اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے۔